السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول جلاؤٹ پر دشمن جاں ناول کے ساتھ، جس کے رائٹر ہیں فاطمہ ٹیلز، اور یہ اس کی 12ویں ایپیسوڈ ہے. جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں. دروازے کے سامنے حفصہ بیگم کھڑی تھی. ان کی آنکھوں میں دکھ اور صدمہ دونوں تھے. سیام کا چہرہ دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی. سیام بنا کچھ کہے گھر سے نکل گیا. حفصہ بیگم دوڑتی ہوئی رئیسہ کے کمرے میں داخل ہوئی. رئیسہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تھی. سسکیوں کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. رئیسہ. حفصہ بیگم لپک کر اس کے قریب آئیں. جی آنٹی. رئیسہ نے بمشکل خود کو سنبھالا. چپ کر میری بچی، کیا حال بنا لیا اپنا؟ میں بس فاطمہ کے گھر گئی تھی، اور وہ بھی فردان کے ساتھ. کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، یقین کریں. رئیسہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. مجھے تم پر یقین ہے بیٹا، تم چپ ہو جاؤ. آنے دو سیام کے ابو کو، وہی اس کی کلاس لیں گے. سیام ویسے بھی وہ غصے کا تیز ہے، لیکن آج کل زیادہ غصہ کر رہا ہے. غصے میں سچ ہی نکلتا ہے آنٹی، اور شاید وہی میری حقیقت ہے جو میں خود نہیں سہ پاتی. نہیں بیٹا، یہ سب وقتی باتیں ہیں. تم اللہ سے دعا کرو، وہ سب بہتر کرے گا. سیام کا دل بدل دے گا. میں دعا کیسے مانگوں؟ مجھے تو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. رئیسہ کا دل ندامت سے بوجھل ہو چکا تھا. تو میں سکھاؤں گی، آؤ وضو کرنا سیکھو، پھر نماز پڑھیں گے. حفصہ بیگم نے اسے ماں کی طرح تھاما، جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو. ان کے ہاتھوں میں شفقت تھی اور دل میں رحم. فاطمہ بستر پر لیٹی نیند کے منتظر تھی، مگر آنکھوں میں بے چینی کا طوفان امڑ رہا تھا. شہسوار موسیٰ کی گفتگو، انٹرویو کی گونج اور اس کے بعد اٹھنے والی طوفان نے اس کے دماغ کو ایک گرداب میں جھونک دیا تھا. ابھی وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ کھڑکی کے قریب کچھ آہٹ سنائی دی. دل دھڑکا. وہ جلدی سے چپل پہن کر کھڑکی کی جانب بڑھی. جیسے ہی پٹ کھولا، موسیٰ پائپ سے چڑھتا ہوا اندر چھلانگ لگا چکا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فاطمہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. بیوی کے پاس آیا ہوں. اب شادی شدہ مرد بیوی کے پاس ہی آئے گا. موسیٰ ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا، جن پر مٹی لگی تھی. پاگل ہو گئے ہاں، فوراً واپس جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو. ارے پہلے شکریہ تو کرنے دو مجھے. وہ جوتا اتار کر بیڈ پر ایسے لیٹ گیا جیسے اپنے کمرے میں آیا ہو. شکریہ؟ کس بات کا شکریہ؟ فاطمہ بھنا کر بولی. کھڑکی کھولنے کا. لوگوں کی بیویاں دروازہ کھولتی ہے، میری بیوی نے کھڑکی کھولی. اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی چیپ تھا. فاطمہ تپ کر بولی. ویسے آج کا انٹرویو شاندار تھا. شہسوار کی شکل دیکھنے لائق تھی، اور آپ کی حرکتیں بھی شاندار ہیں. میرے بستر پر کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھے فوراً. آہستہ بولو. کیوں سب کو بتانا چاہ رہی ہو کہ داماد آیا ہے؟ فاطمہ کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، مگر زبان بند. کسی کو بلا بھی نہیں سکتی تھی. اتنا بڑا بیڈ ہے، تھوڑا سا حصہ مجھے دے دو، باقی تمہارا. موسیٰ نے جیسے سمجھوتا پیش کیا. میں کیوں لیٹوں آپ کے ساتھ؟ گندی بات مت سوچو. فاصلے پر لیٹ جانا. میں تو نیند میں بھی اپنی جگہ نہیں بدلتا. وہ شرارت سے مسکرایا. آپ کو خوش فہمی ہو گئی کہ میں آپ کو یہاں سونے دوں گی؟ فاطمہ کمبل کھینچ گئی اس کے اوپر سے. کوئی مسئلہ نہیں، بغیر کمبل کے سو جاؤں گا. حد ہے، اللہ اٹھا لے ایسے ڈھیٹ انسان کو. فاطمہ دل میں بڑبڑاتے ہوئے اپنی سائڈ پر لیٹ گئی. درمیان میں ایک موٹا سا تکیہ رکھنا نہ بھولی. واہ ہنی بی، کیا دیوار کھڑی کی ہے. میں تو اس پار آ ہی نہیں سکتا. موسیٰ اس کے چہرے کے قریب آتے ہوئے بولا. اگر سونا ہے تو سو جائیں، ورنہ کھڑکی وہی ہے، واپس جا سکتے ہیں. فاطمہ طنزیہ لہجے میں بولی. اوکے، گڈ نائٹ ہنی بی. موسیٰ نے غیر متوقع طور پر اس کا ماتھا چوم لیا. فاطمہ حیرت میں گم رہ گئی. تقریباً 15 منٹ بعد موسیٰ نے چپکے سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے سینے پر رکھ لیا. فاطمہ کو اس کے دل کی دھڑکن اپنی ہتھیلی پر محسوس ہوئی. یہ کیا حرکت ہے؟ ہاتھ چھوڑے میرا. کمبل نہیں دیا تو ہاتھ ہی دے دو ہنی بی. اس نے ایسی معصومیت سے کہا کہ فاطمہ انکار نہ کر سکی. مجھے گھورنا بند کرو گی فاطمہ؟ موسیٰ کب سے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا. آپ جاگ رہے ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا. میں سویا ہی کب تھا. موسیٰ نے آنکھیں کھولے بغیر کہا. لیکن آپ نے آنکھیں بند رکھی تھی.
میری بند آنکھیں بھی اب فاطمہ ابراہیم کو دیکھنے کی تمنا کرنے لگی ہیں۔ وہ اب آنکھیں کھول کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظریں فاطمہ پر ٹک گئی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اب ٹماٹر مت بن جانا، موسیٰ اس کے گال نرمی سے کھینچتے ہوئے بولا۔ چپ کریں اور سو جائیں، فاطمہ کہہ کر کمبل سے منہ چھپا کر لیٹ گئی، مگر اس کا ہاتھ اب بھی موسیٰ کی گرفت میں تھا اور دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے کی فضا پر سکوت طاری تھا، صرف وال کلاک کی ٹک ٹک اور رئیسہ کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، حجاب میں لپٹا ہوا معصوم چہرہ آنسوؤں سے تر، اس کا دل جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ حفصہ بیگم نے نرمی سے رئیسہ کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی آواز میں وہی ماں والی مٹھاس تھی۔ بیٹا، یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے نا، یہ عشاء کی نماز ہے جو ہم رات میں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز ہمیں شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے بچاتی ہے۔ رئیسہ نے نم آنکھوں سے ماں کی بات سنی، جیسے ہر لفظ اس کے دل کے اندر اتر رہا ہو۔ چلو بیٹا، اب دعا مانگو۔ حفصہ بیگم نے پیار سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا مانگوں؟ رئیسہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جو مانگوں گی کیا وہ سب مل جائے گا؟ حفصہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولی۔ سب سے پہلے ان گناہوں کی معافی مانگو جو انجانے میں تم سے سرزد ہوئے، پھر سیام کے ساتھ اپنے رشتے کی دعا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، اللہ وہی کرے گا۔ رئیسہ نے ہاتھ اٹھا دیے، آنکھیں بند کی، آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگی، جیسے دل کا بوجھ آنکھوں کے راستے بہہ رہا ہو۔ اتنے میں دروازہ کھلا، سیام اندر داخل ہوا۔ رئیسہ کو جائے نماز پر دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اس کے الفاظ تیر کی طرح رئیسہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ حفصہ بیگم نے فوراً بات سن لی، جائے نماز سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیام، چھت پر چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ امی صبح کر لیں گے نا بات، سیام نے لاپرواہی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ اگر ابھی بات کرو گے تو میں کروں گی، ورنہ صبح تم سے تمہارے ابو بات کریں گے۔ حفصہ بیگم کے لہجے میں سختی تھی اور وہ بنا کچھ سنے باہر نکل گئی۔ سیام رئیسہ کو غصے میں دیکھتا ہوا بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اب پھر میری کلاس لگنے والی ہے۔ وہ پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ رئیسہ کی آنکھیں دوبارہ جھلک گئیں، وہ جو دوسروں کو آنسو دیتی تھی، آج خود اپنی قسمت پر اشک بہا رہی تھی۔ چھت پر رات کی خاموشی پھیل چکی تھی۔ ایک طرف چارپائی بچھی تھی جہاں سیام نیم دراز ہو کر آسمان تکتا خود سے الجھا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حفصہ بیگم اوپر آئیں، ان کی نگاہوں میں ناراضی کے بجائے دکھ چھپا ہوا تھا۔ سیام، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے کتنی گھٹیا بات کی ہے رئیسہ سے، کچھ تو حیا کرو، تم وہ نہیں رہے جو کبھی تھے۔ حفصہ بیگم کی آواز میں ایک ماں کا صدمہ بول رہا تھا جو اپنے بیٹے کی زبان سے زخم کھا چکی تھی۔ سیام نے چونک کر آنکھیں جھپکائیں، پھر آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی تھی۔ امی پلیز، جیسا اس کا ماضی ہے، جو میں نے سمجھا وہی کہا، سیام نے دفاعی انداز میں کہا، لیکن آواز میں اندرونی الجھن چھپی تھی۔ حفصہ بیگم نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کی آواز نرم ہوئی لیکن لہجہ اب بھی فیصلہ کن تھا۔ سیام، کسی کا ماضی اس کی سزا نہیں ہوتا، اگر وہ شرمندہ ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ معاف کر دو۔ سیام نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کوشش کروں گا امی۔ حفصہ بیگم کی نگاہ میں مایوسی اتر آئی، مگر وہ چپ رہیں۔ پھر انہوں نے سوال داغا جو سیدھا سیام کی ضمیر پر لگا۔ ویسے رئیسہ کے کردار پر تمہیں شک ہے، لیکن فردان، وہ تو تمہارا سگا بھائی ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ… دروازے کے قریب فردان چپ چاپ کھڑا تھا، وہ اوپر آ رہا تھا، مگر ماں کی بات سن کر ٹھٹک گیا۔ سیام نظریں چراتے ہوئے بولا، امی مجھے فردان پر پورا بھروسہ ہے لیکن رئیسہ پر نہیں۔ اچانک فردان کی آواز چھت کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ ایک منٹ بھائی، آپ نے کیا کہا؟ آپ مجھ پر رئیسہ بھابھی پر شک کر رہے ہیں؟ فردان کے لہجے میں دکھ چھپا تھا، جیسے اسے اپنے سگے بھائی کی سوچ پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، امی آپ ہی سمجھائیں۔ سیام کے لہجے میں اب گھبراہٹ تھی۔ فردان نے تلخی سے کہا، بھائی، اگر ان کا ماضی میں کوئی تعلق تھا بھی تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کا ماضی بھی تو فاطمہ کے ساتھ رہا ہے نا؟ سیام جھٹکے سے کھڑا ہوا۔
فردان تم بات کا رخ غلط لے جا رہے ہو۔ نہیں بھائی، فردان کا لہجہ واضح اور مضبوط تھا۔ یہی مسئلہ ہے ہم مردوں کا، عورت کے ماضی پر انگلی اٹھاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، یہاں تک کہ مار بھی دیتے ہیں، لیکن جب عورت کو شوہر کا ماضی معلوم ہوتا ہے تو وہ چپ رہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اسی نے سب کچھ سہنا ہے اور اسی نے گھر کو چلانا ہے۔ خاموشی چھا گئی۔ بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں، مجھے آپ سے یہ تنگ نظری کی توقع نہیں تھی۔ فردان کی آنکھوں میں تلخی تھی، لیکن لہجہ سچائی سے لبریز تھا۔ وہ کہہ کر نیچے چلا گیا، جیسے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ حفصہ بیگم نے چند لمحے خاموشی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، پھر نرمی سے بولی، سیام، مت بناؤ اپنی اور اس کی زندگی کو جہنم۔ اگر گنہگار تھی تو اب توبہ کر رہی ہے، اس کو کوئلہ مت بناؤ، ہیرا بناؤ۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا ایک دن میری بات ضرور سمجھے گا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گئی۔ چھت پر صرف سیام رہ گیا۔ ہلکی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، اس کی نظریں آسمان پر تھی، لیکن سوچے رئیسہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ کیا واقعی ایک موقع دینا چاہیے؟ یہ سوال اب اس کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ فجر کی اذانیں دور دور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہلکی نیلی روشنی کھڑکی کے پردے سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ فاطمہ سونے سے پہلے الارم لگا کر سوئی تھی تاکہ موسیٰ کو جلدی سے یہاں سے بھیج سکے۔ ابھی الارم بجا ہی تھا کہ فاطمہ ذرا سی کسمس آئی۔ نیند کی گہرائی سے آنکھیں کھولنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر الارم کی آواز گونجی تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی ٹانگوں پر بوجھ محسوس ہوا، اس کی نظر نیچے گئی تو دیکھا موسیٰ کی ٹانگیں اس کے پیروں کے اوپر رکھی تھی۔ توبہ ہے، سونے کا طریقہ بھی نہیں، ویسے بھی کہہ رہا تھا کہ اپنی جگہ پر سوتا ہوں۔ فاطمہ اس کی ٹانگیں سائڈ پر کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہی تھی، موسیٰ اٹھیں، میری آواز آ رہی ہے؟ فاطمہ جو اپنی نیند کسی کے لیے خراب نہیں کرتی تھی، آج اس شخص کے لیے کر رہی تھی، لیکن مجال ہے وہ اٹھ جائے۔ موسیٰ اگر سونا ہے تو اپنے گھر جا کر سوئیں، اٹھے فوراً۔ فاطمہ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، کیا ہے، سونے دو۔ موسیٰ نے مندی مندی آنکھیں کھولی اور پھر واپس مون لی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں نا، اپنے گھر جا کر سوئیں۔ فاطمہ اب اس کی حرکتوں سے زچ ہو رہی تھی۔ بیوی کا گھر بھی شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے۔ موسیٰ اب کی بار دانت پیس کر بولا، وہ کڈنیپ کر کے شادی نہیں کرتے۔ فاطمہ اب کی بار تکیہ کھینچ گئی نیچے سے۔ سب کے سامنے بھی کر لوں گا، ابھی تکیہ دے دو، بہت نیند آ رہی ہے۔ موسیٰ جمائی لیتے ہوئے بولا، بالکل نہیں، اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، نکلیں یہاں سے فوراً، ابھی ماما آنے والی ہیں۔ فاطمہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی، چلا جاتا ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ موسیٰ سر جھٹکتے ہوئے بیٹھا، سونے تو اس نے دینا نہیں تھا، فائدہ؟ اپنی ساری چیزیں لے کر جائیے گا کمرے سے۔ فاطمہ اس کا والیٹ اور گھڑی اسے پکڑاتے ہوئے بولی، تم بھی تو میری ہو، کیا خیال ہے تمہیں بھی لے جاؤں؟ موسیٰ نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں آپ کی نہیں ہوں اور مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ فاطمہ موسیٰ کو دھکا دیتے ہوئے بولی، بولو، تمہیں ہی تو سننے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ بیڈ پر بیٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ مجھے طلاق چاہیے، اگر نہیں دیں گے تو خلا کا کیس دائر کروں گی۔ فاطمہ غصے لہجے میں بولی۔ موسیٰ جو شوز پہن رہا تھا، فاطمہ کی بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے، ماتھے کی رگیں تن گئی، چہرے پر سختی اتر آئی۔ تم ایک کام کرو، خلا کا کیس ہی درج کر لو، کیونکہ طلاق تو میں نہیں دینے والا۔ موسیٰ کا چہرہ فاطمہ کے گال کی طرف جھکا، غصے کی گرمی سے اس کے الفاظ تپنے لگے۔ مجھے مجبور مت کریں، میں میڈیا کے سامنے سب کچھ ایکسپوز کر دوں گی کہ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک دوڑ گئی۔ کر دو یار، اسی بہانے مجھے چھپ کر نہیں آنا پڑے گا، کھڑکی سے کمرے میں آنا بہت مشکل ہے۔ موسیٰ اس کے بالوں سے کیچر نکالتا ہوا بولا، اور ایک بات اپنی عقل میں بٹھا لو، طلاق کسی صورت نہیں دوں گا۔ اب تم مسز موسیٰ شیر خان ہو، آئی سمجھ؟ نہیں آئی تو سمجھا دوں گا، نو پرابلم، لیکن طلاق والا کیڑا اپنے دماغ سے نکال دو ہنی بی، یو آر مائن، اونلی مائن۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل والے مقام پر رکھتے ہوئے بولا، تمہاری ضد مجھے برباد کر دے گی موسیٰ، کیونکہ فاطمہ ابراہیم اتنا تو جانتی ہے، تم مجھ سے نفرت کر سکتے ہو، محبت نہیں۔ فاطمہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ایک بات کہوں، کیا پتہ اس بار فاطمہ ابراہیم غلط ثابت ہو جائے۔ موسیٰ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں غلط ثابت نہیں ہونے والی،
फातिमा चैलेंजिंग अंदाज में बोली। वादा करो, जिस दिन तुम्हें यकीन हुआ कि तुम गलत थी उस दिन रुखसत होकर मेरे घर आओगी। मूसा उसके आगे अपनी हथेली रखता हुआ बोला। मुझे कोई वादा नहीं करना, जाओ यहाँ से। फातिमा अपना रुख मोड़ गई। क्यों? अब डर रही हो कि कहीं गलत साबित ना हो जाओ? मूसा उसके बालों की लट को अपने नाक के करीब ला, उसकी खुशबू सांसों में घुलने लगी। हाँ, मैं डरती हूँ। एक बार दिल टूटा है, दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकती। फातिमा की आवाज़ धीमी हो गई। सियाम का दर्द अब भी उसके अंदर ताज़ा था। आंखें आंसू रोकने की कोशिश में सुर्ख हो चुकी थी। पहला और आखिरी वादा। मूसा शेर खान सबका दिल तोड़ सकता है, लेकिन फातिमा इब्राहिम का नहीं, कहते साथ ही उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुम बदला ले रहे हो ज़रूर, तुम अपने मफाद के लिए मुझे यूज़ कर रहे हो। फातिमा तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली। बदला लेना चाहता था, लेकिन तुमसे ले नहीं पा रहा। मेरी मंजिल आसान कर दो, थाम लो मेरा हाथ। मूसा उसके माथे से अपना माथा टिकाए बोला। दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में उलझने लगी। जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे इस सब के पीछे कोई मफाद नहीं, उस दिन मैं खुद आ जाऊंगी। अब जाओ। फातिमा ने उसके सीने पर हाथ रखकर धकेला और रुख मोड़ लिया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि मूसा की आंखों की तपिश बर्दाश्त कर सके। मूसा ने उसका चेहरा मोड़ा, माथे पर नरमी से बोसा दिया, उसके आंसू साफ किए और फिर मुड़ गया। अल्लाह हाफिज़। आखिरी अल्फाज फिज़ा में तैर गए। वो जहाँ से आया था वहाँ से चला गया। पीछे फातिमा बेड की पायतीनी के साथ ज़मीन पर बैठ गई। उसकी कमर दीवार से लगी थी और निगाहें खला में। क्या ये आजमाइश थी? अगर थी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फजर की अजान मध्यम हो चुकी थी। आसमान पर हल्की नीलाहट फैल रही थी, जैसे रात और दिन के दरमियान जंग आखिरी मरहले में हो। छत पर हल्की सी खनकी थी, जहाँ सियाम चादर ओढ़े लेटा था। अचानक उसकी आंख खुली तो घबराकर उठ बैठा। जमात का वक्त गुजर चुका था। वो जल्दी से उठा और नंगे पांव सीढ़ियाँ उतरकर नीचे अपने कमरे की तरफ लपका। अभी दरवाजे तक पहुंचा ही था कि अचानक रईसा से टकरा गया, जो दबे कदमों वहां से गुजर रही थी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। वो हिचकिचाती हुई पीछे हटी और जाने लगी, मगर श्याम ने उसे रोक लिया। बताना पसंद करोगी, ये शाही सवारी कहाँ जा रही है? उसकी नज़रें रईसा के हाथ में थामे जाए नमाज पर और उसके दुपट्टे पर थी, जो आज हिजाब की सूरत ओढ़ा गया था। रईसा नज़रें चुरा गई। वो आंटी के पास जा रही हूँ। उसकी आवाज़ मध्यम थी, जैसे किसी चोरी का एतराफ़ कर रही हो। श्याम दरवाज़ा बंद करते हुए संजीदगी से बोला। वजह? नमाज पढ़ने जाना है, आँख देर से खुली, लेट हो गई हूँ। रईसा की आंखों में बेबसी थी। श्याम ने उसकी बात पर नापसंदीदगी से लब भींचे। अम्मी ने पढ़ ली होगी, तुम जाए नमाज बिछाओ, मैं वज़ू करके आता हूँ। वो मुड़कर वॉशरूम जाने लगा था कि रईसा की आवाज़ रोकते हुए आई। नहीं, मैं आंटी के साथ पढ़ूंगी। वो अब नज़रें झुकाए खड़ी थी। असल में वो वज़ू करना नहीं जानती थी। कल भी हफ्सा बेगम ने उसे वज़ू करवाया था। श्याम पलटा। क्यों? मैं काट रहा हूँ तुम्हें? मुझे आंटी के पास जाना है बस, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली, जैसे खुद को कायल कर रही हो। श्याम चिढ़ गया। चुप करके बैठो, आंटी की चमची। दरवाज़ा धकेलता हुआ अंदर चला गया। तकरीबन 7 मिनट बाद जब वो वापस आया तो रईसा वहीं खड़ी थी। उसके सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अब यहाँ क्यों खड़े हो? नमाज नहीं पढ़नी? रईसा बमुश्किल बोली। वो मुझे वज़ू करना है, आंटी के पास जाना है। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। शर्मिंदगी उसकी आवाज़ में लर्जिश बनकर जाहिर हुई। श्याम का गुस्सा जैसे पिघलने लगा। तो पहले बता देती जब मैं करने गया था। चलो मेरे साथ आओ। वो अपने कफ, जो अब तक फोल्ड किए हुए थे, खोलने लगा और रईसा को वॉशरूम की तरफ ले गया। तौबा है तुम्हारे ड्रामों से, वो बड़बड़ाया, मगर उसकी आवाज़ में अब सख्ती के बजाय हल्की सी नरमी थी। 10 मिनट बाद दोनों वज़ू करके बाहर आए। छोटे से कमरे में श्याम ने रईसा की जाए नमाज से थोड़े फासले पर अपनी बिछाई। फिज़ा में खुशबू व खुजू की खामोशी थी। श्याम आहिस्ता आवाज़ में करात कर रहा था और रईसा उसके साथ साथ धीरे धीरे दोहरा रही थी। नमाज मुकम्मल होते ही श्याम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। रईसा बस उसे तकती रही। उसकी निगाहें उसके हाथों, उसके बिखरे माथे के बालों और बंद आंखों पर जमी रही, ऐसे जैसे कोई टूट कर दुआ मांग रहा हो। वो दुआ मांगते हुए हसीन मर्द लग रहा था। किसी ने सच कहा है,
اگر مرد کا حسن دیکھنا ہے تو اس کو نماز پڑھتے دیکھو، جب وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو تب دیکھو۔ اگر میں بھی ایسے دعا مانگوں تو کیا اللہ میری سن لے گا؟ رئیسہ دل میں سوچ رہی تھی۔ نماز ختم ہو چکی تھی۔ سیام نے آنکھیں کھول کر رئیسہ کی طرف دیکھا جو یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں سے سوال کر رہا تھا، کیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مگر رئیسہ کی نظروں میں ایک عجیب سی پکار تھی، جیسے کوئی پیاسا کنویں کو دیکھے، جیسے کوئی بچھڑا ہوا عاشق محبوب کو۔ نا سمجھ ہے، وہ میری بات نہیں سمجھے گا، میری جگہ نہیں ہے، میرے حالات نہیں سمجھے گا، وہ دل ہی دل میں بول رہی تھی۔ سیام اب اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں آج کچھ اور تھا، کچھ ایسا جسے وہ خود بھی سمجھ نہ پایا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ رئیسہ ہمت کر کے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، بولو۔ سیام نے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو معافی نہیں مل سکتی؟ رئیسہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیام کے دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر کو رک گئی۔ خدا سے مانگو، خدا معاف کر دیتا ہے۔ اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ مجھے بھی کر دے گا؟ رئیسہ کی آواز میں آنسو لرزنے لگے۔ ہاں، خدا سب کو معاف کر دیتا ہے، تمہیں بھی، وہ نظریں چراتا بولا۔ رئیسہ نے ایک طرف رخ کیا۔ اس کا چہرہ تھام گئی۔ تو جب اللہ کر دیتا ہے تو آپ بھی کر دیں۔ سیام خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد دھیرے سے بولا، میں کوشش کروں گا، میں انتظار کروں گی۔ رئیسہ نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ اب رئیسہ بدر خان نہیں، صرف رئیسہ سیام میر امروز بننا چاہتی تھی۔ خاموشی میں سورج کی پہلی کرن نے جھانکا۔ مجھے جاب پر جانا ہے، آج پہلا دن ہے تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ رئیسہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر جائے نماز سمیٹنے لگی۔ سیام نے بھی جائے نماز اٹھایا اور ہلکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ دن نکل آیا تھا مگر ان کی زندگی کا ایک نیا باب ابھی طلوع ہوا تھا۔ باب چہارم، لبے دریا دل کا سفر۔ محبت شروع ہو رہی ہے مگر بہاؤ نازک ہے، جیسے دریا کے کنارے پر کھڑے ہوں۔ ہم سے پوچھو کہ محبت میں خسارہ کیا ہے، جان لے کر بھی کوئی پوچھے کہ ہارا کیا ہے۔ ایک عمر کاٹی ہے جن کی وفاداری میں، وہ کہتے ہیں تم تو پاگل ہو، تمہارا کیا ہے۔ جن میں روشنی نیم مدھم تھی، دیواروں پر لگے آئینوں میں شہسوار کی پرکشش اور توانا شخصیت کا عکس بار بار جھلک رہا تھا۔ وہ ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا، بدن پسینے سے تر، سانسیں قدرے تیز اور نگاہیں کہیں دور خلا میں۔ بلیک ٹریک سوٹ اس کی شخصیت کو مزید پر اثر بنا رہا تھا۔ پیچھے جمال خاموش کھڑا تھا، جیسے کوئی راز جاننے کے انتظار میں ہو۔ سر، آپ نے ابھی تک اس رپورٹر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا؟ جمال کی آواز وہی پرانی سختی تھی جو اکثر اس کی وفاداری سے جڑی ہوتی تھی۔ آپ ٹرول ہو رہے ہیں، پہلے تو آپ نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ شہسوار کے قدم جیسے دھیمے ہو گئے۔ وہ مشین کی رفتار کم کر رہا تھا، جیسے ذہن بھی کسی یاد میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہو۔ لے تو لیا دل نے ایکشن جمال، اور کیسے لوں؟ وہ بال جھٹکتے ہوئے ہنسا، مگر وہ ہنسی تھکی ہوئی سی تھی، جیسے وہ خود حیران ہو اپنے حال پر۔ جمال نے ٹاول آگے بڑھایا۔ سر، مجھے لگتا ہے آپ کو وہ اچھی لگنے لگی ہے۔ شہسوار نے ٹاول تھاما، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے بولا، اچھی لگنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اب میری لگنے لگی ہے۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے فاطمہ کا چہرہ ابھرا، وہ لمحہ جب وہ سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، بے خوف، تیز مگر سچ کے لیے تڑپتی ہوئی۔ جمال پہلی بار اس سے محبت پر بات کر رہا تھا۔ سر، محبتیں تخت کھا جاتی ہیں۔ شہسوار کی آواز میں اب گہرائی آ چکی تھی، جیسے کوئی شخص اپنے اندر بول رہا ہو۔ نہیں جمال، محبتیں تخت چھین لیتی ہیں اور بخت رون دیتی ہیں۔ ایک لمحے کو جمال خاموش ہوا، پھر دھیرے سے بولا، آپ سب داؤ پر لگا دیں گے؟ شہسوار کی پلکیں لرزی مگر آنکھیں بند رہیں۔ اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا جا سکتا ہے۔ اب جمال کا سوال ذاتی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انٹرویو کی ملاقات کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، 2 گھنٹے کی ملاقات میں محبت ہو جاتی ہے کیا؟ شہسوار کی سانس گہری ہوئی، جیسے کسی پرانی چوٹ نے پھر سر اٹھایا ہو۔ محبت 2 گھنٹوں میں نہیں ہوتی، لیکن کبھی کسی کا خیال 2 منٹ میں بھی زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ وہ پہلی بار الجھا ہوا لگا، مضبوط مگر اندر سے بکھرا ہوا۔ جمال نے جیسے اسے یاد دلایا، سر، آج آپ کی میٹنگ ہے۔ شہسوار آنکھیں کھول گیا۔
मीटिंग के बाद मिस फातिमा के चैनल जाना है। उसने चेहरा टॉवल से पोंछा। आंखों के नीचे हल्की सी सुर्खी थी, थकन की नहीं, दिल की बेचैनी की। ओके सर, जमाल अदब से बोला और चला गया। शहसवार मगर वहीं खड़ा रहा, जैसे जिस्म वापस आया हो, मगर दिल अब भी कहीं और था। वो खुद से पूछ रहा था, आखिर वो क्यों? वो तो सैकड़ों चेहरों से मिला था, सैकड़ों नज़रें उस पर झुकी थी। फिर यही चेहरा क्यों दिल की दीवार पर नक्श हो गया, और नक्श भी ऐसा जो मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है। सुबह की खनक हवा हवेली के लंबे दरो दीवार से टकरा रही थी। परिंदे उड़ते हुए सहन में चहचहा रहे थे। किचन से ताज़ा पराठों की खुशबू आ रही थी। रोमा ने जल्दी से बैग उठाया। जल्दबाजी उसके हर अंदाज से झलक रही थी। माँ, मुझे देर हो जाएगी, कॉलेज से ड्राइवर को पहले भेज देना ताकि वो मरहा को ले जाए। रोमा जल्दी जल्दी अपनी माँ को इत्तला देती दरवाजे की तरफ बढ़ी। रुको रोमा, यहया साहब की गहरी आवाज़ ने कदम रोक दिए। जी बाबा। वो मुड़ी, आवाज़ में अदब था। आज से तुम लोग इस्माइल के साथ जाओगे और उसी के साथ वापस आओगे, सिक्योरिटी गार्ड्स भी साथ जाएंगे। यहया साहब ने बात मुकम्मल की और नाश्ता दोबारा शुरू कर दिया। ओके बाबा। रोमा को पता था यहाँ बात मानना ही हुक्म की तामील है। मरहा, तुम भी जाओ। माँ की नरमी से कही बात पर मरहा ने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बाहर मौसम खनक मगर रोशन था। हवेली के दहलीज पर इस्माइल गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था, काली शर्ट और सादा अंदाज में, जैसे सादगी में ही उसके शान हो। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई, बाबा कह रहे हैं कि आप हमें ड्रॉप करेंगे। रोमा ने हल्के लहजे में इत्तला दी। जी, सर ने मुझे रात में ही बता दिया था। इस्माइल ने ड्राइविंग सीट संभालते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे मरहा भी आ गई। खामोशी से पिछली सीट पर रोमा के साथ बैठ गई। आप ही, आपका कॉलेज नज़दीक है और मेरा दूर है, मैं बोर हो जाऊंगी। मरहा ने मुंह बनाया, जैसे रोज़ की यह शिकायत आज कुछ और रंग ले आई हो। बस करो, हर बात पर रोना मत शुरू कर दिया करो, रोमा ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। गाड़ी की फिजा में बहनों की हल्की हंसी घुल गई। इस्माइल जो सामने ड्राइविंग सीट पर बैठा था, फ्रंट मिरर से मरहा को बार बार देख रहा था। उसकी नज़रों में कोई शौक, कोई ख्याल और एक पुरानी हिचकिचाहट झलक रही थी, मगर उसे मालूम था या साहब कभी किसी मुलाजिम को अपनी बेटी नहीं देंगे। रोमा का कॉलेज आ गया, वो नीचे उतर गई। अब गाड़ी में सिर्फ खामोशी और दो धड़कनें रह गई। तो मुझे छुप छुप कर देखना कब बंद करोगे इस्माइल? मरहा ने अचानक वो खामोशी तोड़ दी जो शायद बरसों से उसके बीच थी। उसने महसूस कर लिया था कि वो फ्रंट मिरर से उसे देख रहा है। इस्माइल चौंका नहीं। शायद वो जानता था कि ये सवाल कभी न कभी आना ही था, जब तक सामने बिठाकर देखने का हक न मिल जाए। वो हल्की उदास मुस्कुराहट के साथ बोला, नज़रें मिरर पर मरकूज थी। हक ऐसे ही हासिल नहीं होते, कोशिश करनी पड़ती है। मरहा की आंखों में चमक और हुनकार दोनों थे। हक के लिए लड़ना पड़ता है तो लड़ जाऊं, लेकिन एक एतमाद की डोर हाथ में हो तो। गाड़ी की रफ्तार अब सुस्त हो चुकी थी, जैसे दिल की धड़कन किसी फैसले से पहले ठहर जाती है। एतमाद की डोर थामने के लिए पहले ये बताना पड़ता है कि क्या वाकई मोहब्बत है। मरहा मिरर में नहीं, बराह रास्त उसकी रूह में झांक रही थी। इस्माइल ने गाड़ी रोक दी, एक गहरी सांस ली और जैसे बरसों का बोझ उतार दिया। अगर अब भी यकीन नहीं है तो सुन लो, मैं इस्माइल बुखारी मरहा यहिया खान से मोहब्बत करता हूँ। मरहा साकित हो गई। अल्फाज की शिद्दत उसके वजूद में गूंज गई। मोहब्बत बादशाहों को फ़कीर और फ़कीरों को दीवाना बना देती, और मैं फ़कीर से दीवाना बन चुका हूँ मरहा। क्या तुम्हें ये गरीब मगर दिल का अमीर इस्माइल कबूल है? वो अब भी अपनी जगह पर बैठा था, मगर दिल जैसे उसके कदमों में रखा था। मरहा खामोशी से उतरी, फ्रंट सीट पर आ बैठी। अगर बाबा ना माने तो? उसकी आवाज़ भरा गई, आंखें भीग गई। मना लूँगा, लेकिन तुम बताओ, क्या तुम्हें दिल का अमीर इस्माइल कबूल है? इस्माइल ने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। मरहा ने बिना एक लम्हे गवाए वो हाथ थाम लिया। मुझे दिल का अमीर इस्माइल बुखारी कबूल है। इस्माइल की आंखें नम हो गई, मगर मुस्कुराहट में सुकून था। शुक्रिया, वह आहिस्तगी से बोला और हाथ धीरे से वापस खींच लिया। चलो अब जल्दी कॉलेज छोड़ दो, मरहा ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। जल्दी क्यों? इस्माइल ने जैसे खुशी को खींचना चाहा। मेरा टेस्ट है, तुम अपने इम्तिहान में पास हो गए, अब मुझे भी अपने टेस्ट में पास होना है।
مرحا ہنسی اور گاڑی ایک نئی منزل کی طرف چل پڑی جہاں محبت کا پہلا قدم رکھا جا چکا تھا۔ شہ سوار ابھی میٹنگ ختم کر کے اپنے کیبن میں داخل ہوا ہی تھا کہ سیکریٹری نے اطلاع دی، سر، موسیٰ شیر خان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کو ساکت ہو گیا، ماتھے پر بل آیا اور سانس گہری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا موسیٰ یہاں کیوں آیا ہے۔ سامنے دیکھا تو موسیٰ اپنے مخصوص رعونت اور وقار کے ساتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی شہ سوار اندر داخل ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہ سوار کی آنکھوں میں آنکھ دہکنے لگی، مٹھیاں بھیج گئی۔ سوچا تم تو آئے نہیں سلام لینے، تو میں ہی آ جاؤں۔ موسیٰ اپنی مخصوص خمار آلود آواز میں بولا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی رینگ رہی تھی۔ اگر سلام لینے آئے ہو تو وعلیکم السلام، جواب مل گیا، اب جا سکتے ہو۔ شہ سوار نے کندھے اچکا کر سرد لہجے میں کہا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے آگے جھک کر میز پر ہاتھ رکھا۔ ارے افسوس تو کرنے دو، ویسے تمہارا انٹرویو خوب ٹرینڈ کر رہا ہے، گالیوں کی تعداد بھی میری نسبت تمہیں زیادہ پڑی ہے۔ صحیح عزت کا جنازہ نکالا مس فاطمہ ابراہیم نے۔ اس نے فاطمہ کے نام پر خاص زور دیا، جیسے شہ سوار کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو۔ شہ سوار ہنسا، لیکن وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تم نے سنا نہیں، سیاست کا یہی دستور ہے، کبھی گالیاں کھاؤ کبھی نکالو، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، جیسے موسیٰ کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور ہاں، تمہاری بات کا جواب، اگر فاطمہ ابراہیم نے میری عزت کا جنازہ نکالا بھی ہو تو بھی شہ سوار ملک اس پر قربان۔ اس کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جو جلتے دل کو اور سلگا دے۔ موسیٰ کا چہرہ تن گیا، فاطمہ کا ذکر سن کر جیسے اندر کی آگ نے انگارے اگلنے شروع کیے۔ ایک لڑکی کے آگے سب کچھ قربان کر رہے ہو شہ سوار ملک، خیریت تو ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ شہ سوار دھیرے سے مسکرایا، وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے موسیٰ، تم بھی جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ عزیز تخت ہے، لیکن وہ اب تخت سے عزیز لگنے لگی ہے۔ موسیٰ کی آنکھیں لال ہو گئی۔ لیکن وہ تمہاری نہیں ہے، وہ غرایا، جیسے لفظ اس کے اندر سے ٹوٹ کر نکلے ہو۔ شہ سوار سیدھا ہو کر بیٹھا، نہیں ہے تو ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھا یقین تھا، ایک چمک، جیسے آنے والے وقت کا اعلان ہو۔ کبھی نہیں ہوگی وہ تمہاری، موسیٰ چیخا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا، آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ کس بات پر تپ رہے ہو موسیٰ؟ شہ سوار کی آواز میں اب چیلنج تھا۔ یہ مت پوچھو کہ کیوں بھڑک رہا ہوں، بس یہ جان لو وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی راز دفن ہو۔ اگر کسی کے ساتھ اس کا نام جڑے گا تو وہ صرف شہ سوار ملک ہوگا، سمجھ گئے تم؟ شہ سوار کی آواز اب دہاڑ میں بدل گئی تھی، جذبات جیسے قابو سے باہر نکلنے لگے تھے۔ بکواس بند کرو، تم اس کو توڑنا چاہتے ہو جیسے تم نے مجھے توڑا۔ کیا وعدہ کر کے لائے تھے لندن سے کہ ہم ساتھ میں ملک سنواریں گے؟ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، دوسری پارٹی سے ہاتھ ملا لیا، دشمنی کی حد پار کر دی۔ اب موسیٰ کا لہجہ بے قابو تھا، دل کی ساری چبھن لبوں پر آ گئی تھی۔ شہ سوار نے پلکیں جھپکائے، پھر دھیرے سے بولا، تم نے بھی وعدے کیے تھے موسیٰ، لیکن تم نے کیا کیا؟ تایا سرکار کے پیچھے لگ کر مجھے چھوڑ دیا۔ وہ تمہیں صرف استعمال کر رہے ہیں، کب سمجھو گے؟ خبردار جو تایا جان کا نام لیا، جان لے لوں گا تمہاری۔ تمہاری سیاست تمہیں مبارک ہو شہ سوار۔ موسیٰ دہاڑا اور آفس کا دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، آج سیاست نے اسے دوستی بھی چھین لی تھی۔ شہ سوار اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں سوالوں کا شور تھا۔ یہ اتنا بھڑکا کیوں؟ یہ صرف فاطمہ کی بات تھی یا کچھ اور؟ کیفے کا کارنر، ہلکی سی مدھم روشنی، دیوار پر نصب روشنیوں کا سنہرا عکس میز پر بکھرا ہوا تھا۔ فردان نے بار بار اپنی گھڑی دیکھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ سب کچھ کہنے آیا تھا جو برسوں سے اس کے دل میں تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور روما اندر داخل ہوئی، ہلکی سی ہوا کے ساتھ۔ اس کے دوپٹے کا پلو فضا میں لہرا کر کندھے پر آ گرا۔
اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور پھر فردان کو کونے والی میز پر بیٹھا پایا۔ السلام علیکم سر، روما دھیرے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز میں رسمی ادب اور حیرت دونوں شامل تھے۔ وعلیکم السلام مس روما، بیٹھے پلیز۔ فردان فوراً کھڑا ہو گیا، جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ روما سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، آپ نے یہاں بلایا، سب خیریت تو ہے؟ اس نے میز پر رکھے گلابی رنگ کے مینیو کارڈ کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ ماحول کا سکوت اسے بے چین کر رہا تھا۔ فردان نے سانس بھری، آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا۔ مس روما، میں نے آپ کو یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری کسی بات سے آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ روما کے چہرے پر حیرت کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ سر، میں سمجھی نہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ فردان نے کچھ دیر خاموش رہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولا۔ آپ کو ہماری پہلی ملاقات یاد ہے؟ شاید آپ کو نہ ہو، لیکن میں کبھی نہیں بھولا۔ اس کی آواز میں ماضی کی نمی گھل چکی تھی۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ سر پلیز صاف صاف بات کریں، روما نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے لفظوں میں الجھن چھپی تھی۔ مس روما، اگر سیدھی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس دن کلاس میں آپ سے سوال کیا تھا نا کہ آپ کسی کو پسند کرتی ہیں، اس کا مقصد یہی جاننا تھا۔ فردان کی آنکھوں میں سچائی کی جوت چمکنے لگی۔ روما نے پلکیں جھپکی، گہری سانس لی۔ اور میں اس دن جواب دے چکی تھی کہ میں اپنے حصے کی محبت کر چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، صرف تھکن تھی، جیسے کوئی زخم بہت پرانا ہو۔ پھر مجھے میرے حصے کی محبت کرنے دیں، فردان نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ اب کچھ پرسکون تھا، جیسے سچ بول کر بوجھ اتار دیا ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ روما کی آواز میں شک نہیں تھا، صرف ایک عورت کا وہ سوال تھا جو دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے مانا جاتا ہے، فردان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے مانا جاتا ہے؟ روما نے پھر پوچھا۔ نکاح کر کے، اور جن کی منزل نکاح ہو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فردان اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ روما خاموش رہی، نظریں جھک گئی۔ تو کیا میں یہ خاموشی ہاں سمجھوں؟ یہ مشرقی ملک ہے مس روما، یہاں لڑکیوں کی خاموشی کو ہاں سمجھا جاتا ہے۔ فردان نے نرمی سے آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہاں بھی نہیں کہا، روما بے ساختہ بول پڑی۔ وہ لمحہ رک سا گیا۔ میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا، فردان نے تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن اگلے ہی پل کیفے کا ماحول جیسے منجمد ہو گیا۔ دروازے سے داخل ہونے والے لمبے قد سیاہ ماسک والے شخص نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ موسیٰ تھا، لیکن اس کا چہرہ جزوی طور پر ڈھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے روما کو دیکھا اور پھر فردان کو۔ تم ابھی کے ابھی گھر پہنچو، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ موسیٰ کا لہجہ برف جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ روما چونکی، لیکن چہرہ سپاٹ رکھا۔ موسیٰ؟ فردان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بکواس بند، یہاں کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے مجھے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، جا کر بیٹھو فوراً۔ موسیٰ کی آواز اب بلند ہونے لگی تھی۔ وہ اس جگہ کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا، نہیں تو وہ شاید کچھ کر گزرتا۔ روما نے فردان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ فردان چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو موسیٰ، فاطمہ کے ساتھ جو کیا تم نے وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور درد بھی۔ موسیٰ نے طنزیہ ہنسی۔ اوہ، تو تمہیں سب معلوم ہے، اسی لیے روما سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ہر کوئی تمہاری طرح گھٹیا نہیں ہوتا موسیٰ، وہ محبت ہے میری۔ فردان کی آواز گونج اٹھی تھی، اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ جو تمہاری محبت ہے، میری عاشق تھی، وہ تو میں نے چھوڑ دیا اسے، موسیٰ نے زہرخند انداز میں کہا، اور پھر قدم گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ فردان لڑکھڑاتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا، موسیٰ کچھ ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ موسیٰ نے غصے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دھڑام سے بند کیا۔ اس کی نظریں سامنے بیٹھی روما پر پڑی تو جیسے خون کھولنے لگا، جبڑے بھینچے ہو وہ اس پر پل پڑا۔ تم بتانا پسند کرو گی، کالج کے نام پر یہ کون سی کلاس تھی تمہاری؟ اس کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا، آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ روما نے نظریں ملاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ آپ کو خود نظر نہیں آتا جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ بھی کچھ کم کاٹ ڈار نہ تھا۔ بکواس بند کرو،
موسیٰ کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ ایک دفعہ تایا جان کو بتا دیا نا کہ تم پڑھائی کے بہانے عاشقی فرما رہی ہو تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اس نے غصے میں اسٹیئرنگ گھمایا اور گاڑی حویلی کی جانب موڑ دی۔ اس کی ہاتھ کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ روما نے جل کر کہا، جب آپ لڑکی کو اغوا کر کے شادی کر سکتے ہیں تو میں تو پھر عزت سے کر رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بغاوت کی چمک تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری، موسیٰ نے خطرناک حد تک پرسکون ہو کر کہا۔ یہ زبان تایا جان کے سامنے چلانا، پھر دیکھنا ہتھیلی پر نہ رکھ دی تو کہنا۔ گاڑی سڑک پر برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ شیشے کے پار اندھیرے میں روشنیوں کی جھلکیاں تیزی سے گزر رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر صرف کشیدگی کی گھٹن پھیلی ہوئی تھی۔ روما نے گہرا سانس لیا۔ بابا کو بھی بتا دوں گی، محبت کرتی ہوں میں فردان سے، کم از کم وہ آپ کی طرح ظالم نہیں ہے، اور اب شادی کروں گی تو اسی سے۔ یہ اعلان نہیں تھا، اعلان جنگ تھا۔ روما کے دل میں محبت نہیں تھی، مگر اب ضد تھی۔ وہ ثابت کر کے رہے گی کہ اس کی مرضی ہی آخری فیصلہ ہے۔ موسیٰ نے ایک تلخ قہقہا مارا، پھر لہجے میں آخری وارننگ سمو کر بولا، تم بھی ادھر ہو اور میں بھی۔ 3 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنی عاشقی یہیں روک دو، ورنہ جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں وہ چمک ابھری جو روما نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خطرے کی اور شاید انتقام کی، کیونکہ فردان نے فاطمہ کا نام لیا تھا اور موسیٰ کو اب یقین ہو چکا تھا کہ جو زخم اس نے فاطمہ کو دیا ہے وہی زخم اب کوئی روما کے ہاتھوں واپس دینا چاہتا ہے۔ حویلی کی دہلیز پار کرتے ہی روما بنا کسی کو دیکھے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جیسے جذبات کا طوفان چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ موسیٰ بھی کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ زور سے بند کیا اور غصے سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پیشانی کی نسیں تن گئی تھی، دل دھڑک نہیں رہا تھا بلکہ دہاڑ رہا تھا۔ غصہ کم کرنے کی کوئی صورت نہ ملی تو اس نے وہی کیا جو وہ اکثر کرتا تھا، فاطمہ کو کال ملا دی۔ دوسری طرف فاطمہ نیوز چینل کے آفس میں میز پر جھکے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ نیکسٹ شو کا اسکرپٹ ترتیب دے رہی تھی کہ موسیٰ کی کال دیکھ کر بیزاری سے آنکھیں مٹکائی، پھر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں ایک واضح لاپرواہی تھی۔ کیسی ہو؟ موسیٰ نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، جیسے فاطمہ کی آواز ہی اس کے لیے سکون کی دوا ہو۔ جیسی صبح تھی، فاطمہ نے طنزیہ کہا، اشارہ صبح والی ناخوشگوار ملاقات کی طرف تھا۔ مطلب موڈ آف ہے؟ موسیٰ کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، موڈ بالکل ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ فاطمہ کی انگلیاں بدستور کی بورڈ پر دوڑتی رہیں۔ تم ایک فیصلہ کر لو، یا تو تم بلا لیا کرو یا آپ۔ اب تو عجیب لگتا ہے، کبھی تم کبھی آپ، موسیٰ نے زچ ہو کر کہا۔ ڈپینڈز آن یور بیہیویئر، فاطمہ نے ہنستے ہوئے ایک شرارتی طنز مارا۔ اگر موسیٰ باتوں میں مات دیتا تھا تو وہ شہ مات دینے کی عادی تھی۔ تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہنی بی، موسیٰ نے آنکھیں بند کیے کہا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اسے بھی مزہ آ رہا تھا۔ مت کرو ایسی باتیں ورنہ ابھی آ جاتا ہوں تمہارے پاس، موسیٰ نے آدھی دھمکی آدھا فلرٹ کیا۔ جی نہیں، فاطمہ نے ہنستے ہوئے کچھ کہنا ہی تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور سامیہ اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ، تم سے ملنے شہسوار ملک صاحب آئے ہیں۔ سامیہ اتنا کہہ کر نکل گئی۔ موسیٰ کی بند آنکھیں یکدم کھل گئیں، اس کے چہرے پر جیسے ایک لمحے میں بجلی کون گئی۔ فاطمہ، تم کال بند نہیں کرو گی؟ موسیٰ کی آواز میں عجیب سی کشمکش تھی۔ کیوں؟ فاطمہ جان چکی تھی وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، لیکن پوچھا پھر بھی۔ بس، میں نے کہہ دیا ہے۔ موسیٰ کا لہجہ اب سخت ہوتا جا رہا تھا۔ فاطمہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ موبائل کو الٹا رکھا اور بلند آواز میں کہا، آ جائیے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور شہسوار ملک اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم مس فاطمہ، اس نے نرمی سے کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھے۔ فاطمہ کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی جوش نہ حیرت۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، شہسوار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی، مجھے معلوم ہے کوئی خاص بات ہی آپ کو یہاں تک کھینچ لائی ہوگی، فاطمہ نے ہاتھوں کو آپس میں الجھاتے ہوئے جواب دیا۔ موسیٰ ابھی کال پر موجود تھا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ شہسوار کے ہر لفظ پر اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی جا رہی تھی۔
میں نے یہاں آنے سے پہلے آپ کا مکمل بایو ڈاٹا چیک کروایا ہے، پتہ چلا آپ سنگل ہیں۔ شہسوار کا انداز مکمل اعتماد سے بھرا تھا۔ تو فاطمہ نے ایک لفظی جواب دیا۔ تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے والدین سے باقاعدہ رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر فون کی طرف ڈالی، کال اب بھی چل رہی تھی۔ اور اگر میرے والدین نہ مانے تو؟ فاطمہ نے دانستہ پوچھا، موسیٰ کو تپانے کے لیے۔ موسیٰ کا غصہ اب خون کی رگوں میں ابلنے لگا۔ تو آپ مان جائیں، انہیں منانا شہسوار ملک کا کام ہے۔ شہسوار کے لہجے میں اعتماد ہی اعتماد تھا۔ ویسے میرے شو کے بعد آپ ٹرول ہو چکے ہیں اور آپ رشتے کی بات کر رہے ہیں۔ سازش اچھی تھی میرے خلاف، لیکن معاف کیجیے گا، مجھے آپ کے پروپوزل میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں کسی سازش کے تحت نہیں آیا مس فاطمہ صاحبہ۔ شہسوار اب بھی پرسکون تھا، مگر اندر کی بے چینی اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی۔ تو کس کے تحت آئے ہیں؟ دل کے تحت۔ دل لے کر آیا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ دماغ کی سن لیتے تو بہتر ہوتا، فاطمہ نے کہا۔ محبت جب فیصلہ سناتی ہے تو دماغ کی عدالت بند ہو جاتی ہے، اور اگر میں دماغ کی سن لیتا تو آپ کے لیے بہتر نہ ہوتا، کیونکہ میرا دماغ اکثر الٹے فیصلے کرتا ہے۔ یہ جملہ فاطمہ کے دل کو چھو گیا۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت ہو گئی۔ کیا یہ واقعی اس سے محبت کرتا ہے؟ لیکن مجھے نہ آپ سے محبت ہے، نہ کوئی رشتہ جوڑنا ہے۔ اب کی بار اس کی آواز میں غصہ نمایاں تھا۔ لیکن مجھے جوڑنا ہے، شہسوار اب بھی نرمی سے بولا۔ موسیٰ کا دل چاہا فون دیوار پر دے مارے یا شہسوار کو گولی مار دے۔ زبردستی جوڑیں گے؟ فاطمہ نے چپتے ہوئے کہا۔ ضرورت پڑ گئی تو گریز نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہے، چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ شہسوار نے اٹھ کر چشمہ لگایا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ اسے جاتا دیکھتی رہی، ایک عجیب کشمکش کے ساتھ۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی فاطمہ نے ایک گہری سانس لی اور کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحے گزرے، وہ خاموشی سے موبائل کی طرف دیکھنے لگی۔ کال اب بھی جا رہی تھی۔ نرمی سے موبائل اٹھایا، کان سے لگایا اور ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولی، سنا آپ نے؟ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی، جیسے کسی آتش فشاں کے دھماکے سے پہلے کا سکوت ہو۔ مطلب لڑکا تو خاصا ڈیسنٹ لگا مجھے، اندازہ ہے بایو ڈاٹا نکال کر آیا، عزت سے رشتہ مانگا، اور کیا شائستہ انداز تھا بات کرنے کا۔ لاسٹ پر پوزیسو بھی ہوا۔ فاطمہ نے جان بوجھ کر بات لمبی کی، جیسے چنگاری کو تیل میں بدل رہی ہو۔ منہ بند کرو فاطمہ۔ موسیٰ کی آواز غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ جان بوجھ کر زج کر رہی ہو نا مجھے؟ اوہ، لگتا ہے غصہ آ رہا ہے۔ مجھے لگا آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا؟ موسیٰ کی آواز بلند ہوئی۔ میں ابھی آیا نا تمہارے آفس، تمہیں بھی اور اس شہسوار کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ فاطمہ ہنسی، ایک ایسی ہنسی جو جلتی آگ پر پانی نہیں، نمک کا کام کرتی ہے۔ اف، اتنا تو وہ بھی نہیں بولا جتنا آپ تب گئے ہیں۔ کم از کم اس کے انداز میں تہذیب تھی، آپ کی طرح چیخنے کی عادت نہیں۔ فاطمہ، موسیٰ کی آواز میں اب صرف غصہ نہیں، حسد بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ صرف ایک موقع پرست ہے، تمہاری شہرت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور تم مذاق بنا رہی ہو سب کا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے روکنے کے لیے زبردستی شادی کی، اور جب میں نے ایک فیصلہ کیا تو آپ کو ہضم نہیں ہوا۔ فاطمہ کا اشارہ طلاق والی بات پر تھا۔ تم جانتی ہو میں تم سے؟ موسیٰ کے الفاظ درمیان میں ٹوٹ گئے۔ کیا؟ فاطمہ نے جان بوجھ کر چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ محبت کرتے تو پھر رویہ ایسا کیوں ہے جیسے میں آپ کی جاگیر ہوں؟ کیونکہ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم کبھی نہیں جان سکتی۔ موسیٰ کا لہجہ اب زخمی سا ہو گیا۔ موسیٰ خاموش ہو گیا، کچھ پل گزر گئے۔ فاطمہ، بس اتنا یاد رکھو، اگر وہ آدمی تمہارے قریب بھی آیا نا تو جو فلم میں چلتا ہے نا، ہیرو نے ولن کو جان سے مار ڈالا، اصل میں کر کے دکھاؤں گا۔ اور یہ سن لیں، اگر آپ نے میرے فیصلوں میں مداخلت کی تو اس فلم کی ولن میں بن جاؤں گی۔ فاطمہ نے کال کاٹ دی، موبائل میز پر رکھا اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں بھی اضطراب تھا۔ شاید وہ جانتی تھی یہ جنگ اب صرف لفظوں کی نہیں رہی۔ شام کے سائے آسمان پر گہرے ہوتے جا رہے تھے، مغرب کے اذانوں کی آوازیں مدھم ہو چکی تھی اور پورا گھر ایک خاموش سی مصروفیت میں گم تھا۔ کچن میں ہلکی آنچ پر دیگچی میں کچھ چمک رہا تھا
और حفصہ بیگم اپنے مخصوص نرم مگر تجربہ کار انداز میں رئیسہ کو ہانڈی بنانے کا فن سکھا رہی تھی۔ بیٹا یہ دیکھو، جب پیاز ہلکے سنہری رنگ میں آ جائے تبھی مسالہ ڈالنا، ورنہ ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ حفصہ بیگم نے چمچ کو دیگچی میں ہلاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا۔ رئیسہ خاموشی سے ان کے قریب کھڑی تھی، آنکھیں حیرت سے دیگچی میں جھانک رہی تھی، جیسے کوئی اجنبی دنیا دیکھ رہی ہو۔ بچپن سے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا، یہ پہلا تجربہ اس کے لیے اجنبی لیکن تلخ سچائی جیسا تھا۔ وہ کبھی دیگچی دیکھتی، کبھی چولہا، اور کبھی حفصہ بیگم کی طرف، اور بس خاموشی سے سر ہلاتی جاتی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سیام اندر داخل ہوا، گرد آلود بال، تھکے قدم اور ماتھے پر دن بھر کی مشقت کی پرچھائیاں۔ السلام علیکم امی۔ وہ آتے ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ حفصہ بیگم نے ایک گلاس میں پانی بھرا اور رئیسہ کی طرف بڑھایا۔ سیام آ گیا ہے بیٹا، جاؤ اسے پانی دے آؤ۔ رئیسہ کے دل میں ایک جھجک سی پیدا ہوئی۔ صبح والا لمحہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ کیا ضرورت تھی اس کا ہاتھ تھامنے کی، چومنے کی؟ اب کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں؟ اسے شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ میں جاؤں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ بیٹا جاؤ جلدی، حفصہ بیگم نے اس بار ذرا سخت لہجے میں کہا۔ جا رہی ہوں، رئیسہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور پانی کا گلاس تھام لیا۔ آج رئیسہ کے انداز میں نرمی تھی۔ اس کا لباس بھی اس کی بدلی ہوئی شخصیت کی غمگازی کر رہا تھا۔ مہندی رنگ کا سادہ سا سوٹ جس پر ہلکا پھلکا کام تھا، بال جو اکثر کھلے رہتے تھے آج سلیقے سے بندھے تھے۔ وہ اب وہ رئیسہ نہیں رہی تھی جو کبھی ذرا سی بات پر تھنک جاتی۔ زندگی نے اسے توڑ کر دوبارہ جوڑا تھا، اب کے بعد کچھ مختلف سانچے میں۔ وہ آہستہ آہستہ سیام کے قریب گئی۔ پانی؟ وہ دھیرے سے بولی، نظریں جھکائے گلاس آگے بڑھا دیا۔ سیام نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر گلاس لے لیا۔ اور کچھ چاہیے؟ رئیسہ نے ادب سے کہا اور ٹرے سامنے میز پر رکھ دی۔ نہیں، امی کہاں ہیں؟ سیام نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ کچن میں کھانا بنا رہی ہیں۔ رئیسہ اب بھی کھڑی تھی۔ سیام نے ایک ہلکی سانس بھری اور میز پر گلاس رکھتے ہوئے بولا، تو تم بھی سیکھو کھانا بنانا، کب تک امی اکیلی کریں گی سب کچھ؟ ان کی عمر اب آرام کرنے کی ہے۔ آج سیام کی آواز میں وہ کڑواہٹ نہیں تھی مگر نرمی بھی نہیں تھی، ایک درمیانی حقیقت پسند لہجہ تھا۔ جی سیکھ رہی ہوں، رئیسہ نے دھیرے سے کہا اور پلٹنے لگی۔ سنو، سیام نے اسے پکارا۔ وہ رکی، پیچھے مڑی۔ جی؟ سیام صوفے سے اٹھا اور بولا، میں اوپر جا رہا ہوں فریش ہونے، میرے کپڑے نکال دینا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے رئیسہ سے کوئی کام کہا تھا، نہ طنز نہ ناراضی، بس ایک عام سا جملہ، مگر رئیسہ کے دل میں وہ جملہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ رئیسہ کچن میں گلاس رکھ کر پلٹی تو اس کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ہلکی سی بے چینی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سیام نے خود اس سے کوئی بات کی تھی، اور وہ بھی کسی کام کی جس میں اعتماد کی ہلکی سی پرچھائی تھی۔ اوپر کا فلور ہمیشہ اسے خاموش اور سنسان لگتا تھا، لیکن آج جیسے دیواروں نے بھی اس کے قدموں کی چھاپ محسوس کی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، ہلکی روشنی اندر پھیلی ہوئی تھی۔ سیام کا کمرہ اس کی شخصیت کی طرح سادہ، خاموش مگر پر اثر تھا۔ بیڈ کے ایک طرف کپڑوں کی الماری تھی اور سامنے ایک بڑی سی کھڑکی جس کے پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کمرے میں سیام کے موجود ہونے کی خوشبو بسی ہوئی تھی، مسک کے ہلکے نوٹ کے ساتھ۔ کوئی خاص مانوسیت تھی اس مہک میں۔ رئیسہ نے نرمی سے الماری کھولی، کپڑوں کی تہیں نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز اس کے سخت مزاج کی گواہی دے رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک سفید شلوار قمیض بیڈ کے کنارے تہہ کر کے رکھ دی۔ اچانک اسے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو سیام دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ بال اب نیم خشک تھے اور چہرے پر تازگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا جو کندھے پر ڈالے کھڑا تھا۔ رئیسہ فوراً سیدھی ہو گئی، نظریں نیچی، ہاتھ کپڑوں سے بندھے ہوئے۔ آپ کے کپڑے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ سیام نے ایک نظر بیڈ پر پڑے کپڑوں پر ڈالی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، وہ مختصر سا بولا، مگر اس کے لہجے میں نہ جھجک تھی، نہ حکم، نہ تلخی، بس ایک عام سا شکریہ تھا، مگر رئیسہ کے لیے وہ بہت کچھ تھا۔ وہ واپس پلٹی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ سیام کی آواز نے اسے روک دیا۔ رئیسہ؟ وہ پلٹی، آنکھوں میں حیرت اور دل میں دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اب تم پہلے سے بہتر لگتی ہو،
श्याम نے دھیرے سے کہا اور نظر کھڑکی کی طرف موڑ لی، جیسے یہ بات کہنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ رئیسہ ایک پل کو ساکت رہ گئی، دل کی دھڑکن جیسے کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگی۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس سر جھکا کر دھیرے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو سیام نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ تو آج کے لیے ناول کو یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔